अस्सलाम वालेकुम। एबिन स्टूडियो से मैं हूं हसाम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप का तनाज़ा हल हो गया है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील करने का मुतालबा मनवाने के बाद UAE के खिलाफ मैच खेलने का फैसला। एशिया कप में पाकिस्तान और UAE के दरमियान मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान ने पाक भारत मैच में हाथ मिलाने के मामले में ICC को मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया था। पाक भारत मैच के दौरान एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस के मौका पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को हिदायत दी थी कि भारतीय टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा। एंडी पाइक्राफ्ट ने इससे कबल पाकिस्तान मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। तर्जमान PCB आमिर मीर ने कहा है कि एशिया कप के बारे में मुशावरत का अमल जारी है और हतमी फैसला आज मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। उनका कहना था कि एशिया कप की मेज़बानी या पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और जल्द हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट कसूरवार करार ACC की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया गया। मैच रेफरी ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके बात सुनने का कहा। मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाने का कहा। ICC कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। ज़िम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले मैच रेफरी ने पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बोगज़ में जानिबदाराना रवैया नहीं अपनाया। माजी में भी एंडी क्राफ्ट पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे हैं। वो मुतादिद कौमी खिलाड़ियों के एक्शन रिपोर्ट कर चुके हैं। माजी में जिस मैच में एंडी पाइक्राफ्ट हुए उनके रिडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही आए। पाकिस्तानी बॉलर्स के जब भी एक्शन रिपोर्ट हुए मैच रेफरी कोई और नहीं बल्कि एंडी पाइक्राफ्ट ही थे। साल 2001 में कौमी ऑलराउंडर शुएब मलिक के बॉलिंग एक्शन को पाइक्राफ्ट ने ही मशकूक करार दिया था। 2014 में मोहम्मद हफीज एंडी पाइक्राफ्ट का निशाना बने। उन्होंने ही पाकिस्तानी ऑलराउंडर का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार देते हुए ICC को रिपोर्ट किया। घूमती गेंदों से हरीफ बल्लेबाजों के विकेटें उड़ाने वाले मायानाज स्पिनर सईद अजमल का एक्शन रिपोर्ट करके उनके क्रिकेट करियर से भी खेलने वाले पाइक्राफ्ट ही थे और कोई और नहीं। एंडी पाइक्राफ्ट जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं। वो जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच भी रहे, लेकिन वहां भी वो अपने मुतनाज़ किरदार के बाइस मुस्ताफ़ी हुए। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पर शायकीन क्रिकेट ने भारतीय खिलाड़ियों नामुनासिब रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए खेलों की स्पिरिट के खिलाफ और भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक और नाकाम साजिश करार दे दिया। मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रवैया काफ़ी मुस्बत रहा और इसकी तारीफ की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बुरा अमल हुआ है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी और ICC से भी कि क्रिकेट सियासत को क्रिकेट में ना लेके आए। ये खेल है, इसको खेल ही रहने दें। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इक़दाम उठाया है इसके लिए वो काबिल तहसीन है। हमें क्रिकेट को, पॉलिटिक्स को, दोनों चीज़ों को लहदा रखना चाहिए। एक तरफ इंडिया ये कहता है जी हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं और हमारे पास ये हैं, तो लेकिन ये तो कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं थे। जिस तरह से कल उनके प्लेयर्स ने वहाँ पे ना हैंड शेक किया, एक बुरी रवायत डाल रहे हैं इस तरह से लेके आना पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर। जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा, इसमें हमें इंडिया की बॉडी लैंग्वेज टोटल डिफरेंट नज़र आई। उन्होंने अपनी तरफ से इसको खेल का मैदान नहीं बल्कि एक जंग का मैदान समझा हुआ था। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको स्पोर्ट्स के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और अमन का पैगाम देना चाहिए, ना कि नफ़रत फैलाई जाए। इससे दोनों मुल्कों को करीब आने का एक मौका मिलता है जो कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिया।
ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں تو دوسری طرف سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ دریائے راوی میں مسلسل بڑھتے ہوئے زمینی کٹاؤ نے شہری آبادی کو شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ دریائے چناب کے سیلابی ریلوں سے شجاباد کے 27 موضع جات سیلاب سے شدید متاثر ہوئے۔ بہاول نگر دریائے ستلج میں پانی کی سطح کم ہونے سے دریائے بیٹ میں رہنے والے لوگوں کی پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ احمد پور سیال کی نواحی یونین کونسل سمدوانہ میں درجنوں مکانات منہدم اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ چشتیہ میں حکومتی امداد نہ ملنے پر سیلاب متاثرین انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ قصور میں نگراں ایمن پورہ اور ملقہ بستیوں کے باسی تاحال پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ ڈہرکی میں کچے کے سیلاب متاثرین نجی کشتیوں کے ذریعے پکے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ ترنڈا محمد پناہ دریائے چناب کے سیلابی پانی میں بڑی تعداد میں شہری پھنس گئے تھے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور دیگر وزراء نے علی پور کے سیلاب متاثرہ دیہات کا مسلسل دورہ کیا۔ وزارتی ٹیم نے 6 موضع جات میں جاری ریسکیو ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا، متاثرہ علاقوں میں انخلاء آپریشن کی نگرانی کی اور اپنی موجودگی میں متاثرین میں ٹینٹ، خشک راشن، پینے کا پانی اور جانوروں کے لیے ونڈا تقسیم کروایا۔ موضع دامروالا میں سیلاب متاثرین میں راشن، ٹینٹ اور پانی تقسیم کیا۔ مریم اورنگزیب کی سیلاب متاثرین سے بات چیت اور مسائل کے بارے میں دریافت بھی کیا۔ مریم اورنگزیب نے متاثرین سے دستیاب سہولیات اور درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ABN نیوز پر 2 وابڈا اہلکاروں سمیت 4 افراد کی کرنٹ سے جاں بحق ہونے کی خبر پر نوٹس۔ چیف ایگزیکٹو گیپکو نے 3 افسران کو معطل کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے، جبکہ غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف تھانہ کوٹلی لوہارا میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ بجلی کی تاروں کی مرمت کے دوران کرنٹ لگنے سے 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر ABN نیوز پر نشر ہوتے ہی چیف ایگزیکٹو گیپکو نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایکسین کینٹ ڈویژن سیالکوٹ سلمان انصاری، SDO کوٹلی لوہارا ڈویژن دانش چانڈیو اور لائن سپرنٹینڈنٹ محمد اختر کو فی الفور معطل کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا، جبکہ غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف تھانہ کوٹلی لوہارا میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیروزوالہ میں صوفی بازار میں گھر سے 2 لاشیں ملی ہیں۔ گھر میں ایک مرد اور ایک خاتون کی لاش پڑی تھی، جن کی شناخت ہو گئی ہے۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لے لی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حقائق سامنے آ سکیں گے۔ فیروزوالہ سے آپ کو بتائیں افسوسناک واقعہ، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حقائق سامنے آ سکیں گے۔ ایک مرد اور ایک خاتون کی لاش برآمد۔ صوفی بازار میں گھر سے 2 لاشیں ملی ہیں۔ پولیس نے لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ صوفی بازار میں گھر سے 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ایک لاش مرد اور ایک خاتون کی تھی۔ گھر میں ایک مرد اور ایک خاتون کی لاش پڑی تھی، جن کی شناخت ہو گئی ہے۔ پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب، امریکہ اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم پہلے مرحلے میں آج سعودی عرب جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ میں 25 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے دورہ اقوام متحدہ کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ راولپنڈی میں بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف مواد پوسٹ ہونے کے معاملے پر NCCIA نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق 3 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے سوالات کیے ہیں۔ ٹیم کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کا ایکس اکاؤنٹ کون استعمال کرتا ہے، کہاں سے استعمال ہوتا ہے اور اس حد تک رسائی کون حاصل کر پایا ہے اور آپ نے کس کو دی ہے۔ یہ بھی استفسار کیا گیا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے ریاست مخالف مواد پوسٹ ہوتا آ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI نے سوالے سے جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرا اکاؤنٹ کون استعمال کرتا ہے یہ نہیں بتاؤں گا۔ بانی PTI نے ٹیم سے تحریری سوال نامہ دینے کا مطالبہ کیا اور موقف اختیار کیا کہ وہ صرف وکلاء کی موجودگی میں ہی جواب دیں گے۔ بانی کا ایکس اکاؤنٹ وہی ہینڈل کر رہا ہے جن کو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا کہ صورتحال اس نہج پر آ گئی ہے کہ اب جنازوں پر سیاست ہو رہی ہے، جنازوں پر بیانات نہیں دینے چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے ہمیں کیا پالیسی اور کیا اقدامات کرنے ہیں۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی ہماری پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں تھا۔ بانی چیئرمین نے بار بار منع کیا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی تو اس کا ذاتی اقدام ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قاضی انور قیادت پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ علی امین کو فوجی شہداء کے جنازوں پر شرکت کرنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فوجی جوانوں کے جنازے ہیں تو میں اپنی ٹانگیں کھینچ کر پہنچ جاتا ہوں۔ قاضی انور نے کہا کہ جب کوئی فوجی بچہ مارا جاتا ہے تو میں بھی روتا ہوں، میں آتا ہوں، یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ پچھلے 6 ماہ سے بانی سے ملاقات نہیں ہو رہی، میں 3 بجے تک انتظار کرتا ہوں، پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ قاضی انور نے کہا کہ علی امین گنڈاپور ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، سوشل میڈیا پر اس کی غدار کہا جاتا ہے، اگر وہ غدار ہے تو اس کی حکومت کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے، پتہ نہیں کون یہ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے میں مطمئن نہیں ہوں تو عوام کیسے مطمئن ہوگی۔ پی ٹی آئی کے سینٹ قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا معاملہ، قائمہ کمیٹیوں کے ممبران سینیٹرز نے اپنے مستعفی پارلیمانی لیڈر علی ظفر کو دے دیے ہیں استعفے۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ میرے پاس تقریباً سب کے استعفے آ گئے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کی ہدایت کے مطابق تمام قائمہ کمیٹیوں سے اپنے استعفے جمع کروائے گئے ہیں۔ اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا کیونکہ ان پر کوئی مقدمہ یا گرفتاری نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کے بعض ارکان متفق نہیں۔ عمر ایوب کا ایکس عدالت میں ہونے کے باعث اچکزئی کو باقاعدہ نامزد نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے اراکین اسمبلی اور بیوروکریسی ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے۔ معاون خصوصی برائے تعمیرات اور مواصلات سہیل آفریدی کو محکمہ تعلیم کے افسران کے ساتھ غیر شائستہ رویہ، اجلاس کے دوران محکمہ تعلیم کے افسران کو کھری کھری سنا دیں۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی اجلاس میں ناراض ہو گئے اور دفتر میں داخل ہو کر سرکاری کاغذات پھاڑ دیے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب سیکرٹری تعلیم خالد خان اور معاون خصوصی نیک محمد کے درمیان تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ واقعے کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو اور کرک میں دہشت گردوں کے حملے ناکام بنا دیے گئے۔ بنو میں دہشت گردوں نے پہلے میران تھانے اور پھر مزنگ چوکی کو نشانہ بنایا، تاہم پولیس نے دلیری اور حکمت عملی سے دونوں حملے پسپا کر دیے۔ ریجنل پولیس آفیسر کے مطابق دہشت گردوں نے میران تھانے پر حملہ کیا تھا جسے 20 منٹ میں ناکام بنا دیا گیا۔ میران میں مزنگ چوکی پر بھی درجنوں دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ آر پی او بنو سجاد خان کے مطابق پولیس نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ 4 کو زخمی کر دیا۔ دہشت گردوں کے ساتھی ہلاک اور زخمیوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ حملے میں 3 پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ کرک کے گرگری تھانے میں بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا، تاہم اس دوران پولیس اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گردوں کو تھانے کے قریب نہیں آنے دیا گیا۔ چودھری انوار الحق کی زیر صدارت جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی، جس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق بنیانوں مرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی سے بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ کامیابی سے تحریک آزادی کشمیر کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی منظرنامے میں نئی جلا ملی ہے۔ بھارت آزاد کشمیر کو بلوچستان طرز پر غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت تحریک آزادی کے بھرپور حمایت کرتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حریت جد و جہد میں مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ بھارتی سائفر آزاد کشمیر کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کا ثبوت ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی بھارتی سازش کی شدید مذمت، حالات خراب کرنے کی کسی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ بھارتی سرپرستی میں بننے والے کسی فورم یا پریشر گروپ کو عوامی فیصلوں کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ 21 ستمبر سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ پہلا جلسہ 21 ستمبر راولاکوٹ اور دوسرا جلسہ 22 ستمبر باغ میں منعقد ہوگا۔ راجہ فاروق حیدر نے پریس کانفرنس میں بھارتی سائفر بھی لہرایا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں 2 سال میں معاشی بحران پر قابو پایا گیا، ٹھیکیداروں کی ادائیگیاں بر وقت مکمل کی گئیں، ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، 26 اور 28 دنوں میں 11 ارب روپے شفاف طریقے سے خرچ کیے گئے، پچھلے بقایا جات کی ادائیگی مکمل، کرپشن اور کک بیکس کا خاتمہ کیا گیا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور کابینہ میں مالی بدعنوانی کا کوئی ثبوت نہیں، وزیراعظم کے ذاتی اثاثے عوامی وسائل سے مکمل علیحدہ ہیں، وزراء کی تنخواہیں ملک کے تمام صوبوں کے اسمبلیوں سے کم ہیں، آزاد کشمیر کی 3300 کلومیٹر سڑکوں کی مرمت اور ترقی جاری ہے، طوفانی بارشوں میں سڑکیں بند نہیں ہونے دیں، ریسکیو آپریشنز کامیاب رہے۔ پرائم منسٹر بنا تو معاشی بحران کا شکار تھی حکومت آزاد کشمیر۔ ہم نے ٹھیکیداروں کی پیمنٹ سربوں میں دینی تھی، نہیں دے پا رہے تھے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ 26-28 دنوں میں 11 ارب روپیہ پوری شفافیت سے خرچ کر کے پچھلے ڈیٹس کو ختم کیا گیا۔ کوئی کک بیک اور کمیشن جو ہے اس کا جڑ سے خاتمہ کر دیا گیا۔ کوئی ایک بھی مالی
नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी का स्कैंडल अभी तक तो सामने नहीं आ पाया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनी ज़ात से शुरू किया। पब्लिक के टैक्सेस के पैसों से तमाम प्रोटोकॉल्स का खात्मा पीएम सेक्रेटेरिएट से किया गया। अब पूरे पाकिस्तान के चारों सूबाई असम्बलियों में कौमी असम्बली की निस्बत आज़ाद कश्मीर में सबसे कम पे पैकेजेस हैं। 3300 किलोमीटर के करीब सड़कें जो हैं वो इस वक्त ज़ेर तमीर, उनका प्रोसेस 60 किलोमीटर तक तकरीबन जो है वो तकमील के मराहल में है। 30, 35, 40 महकमा रिलीफ और आबादकारी के मावन खुसूसी नेक मोहम्मद की जानिब से सेक्रेटरी तालीम के दफ्तर पर मुबैना हमले के खिलाफ महकमा तालीम के सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट में दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। तमाम दफातर में अफसरान और मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की। पेशावर से रिपोर्ट करें नुमाइंदा एबी न्यूज़ मोहम्मद फैयाज। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टरेट में एप्का के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुलाजमीन ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांध रखी थीं। मुश्तइल मुजाहिरीन मावने खुसूसी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एप्का महकमा तालीम के सदर फरमानुल्लाह जान ने मुजाहिरीन से खिताब और एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि MPA ने सेक्रेटरी तालीम के साथ जो रवैया अपनाया इसकी मुजम्मत करते हैं। तमाम महकमों में एहतजाज जारी है। अगर मावने खुसूसी ने मुआफी नहीं मांगी तो एहतजाज जारी रहेगा। एक MPA आता है और वो अपने गुंडों के साथ उसकी बेइज्जती करता है, और ये बेइज्जती करना ये कानूनी जुर्म है। चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसमें मुदाखिल करके और उससे सेक्रेटरी साहब से माफ़ी मांगे तो हम फिर उसको माफ़ करेंगे। सदराल क्लास 4 एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा अकबर खान मोमंद ने एबीएन न्यूज को बताया कि मावने खुसूसी की सेक्रेटरी तालीम खालिद खान के साथ गुंडा गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं MPA साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके अपनी गलती माने और सेक्रेटरी साहब से और तमाम डिपार्टमेंट से माफी मांग कर, वरना ये जो एहतजाज है आज जो हमने छोटा सा एहतजाज किया था, ये छोटा एहतजाज था। इसके बाद पूरे सूबे में और पूरे डिपार्टमेंटों में इंशाल्लाह एहतजाज होगी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मावने खुसूसी बराए रिलीफ नेक मोहम्मद फौरी तौर पर मुआफी मांगे और अगर हुकूमत ने मामले का नोटिस लेकर सख्त इकदामात नहीं उठाए तो एहतजाज का दायरा सूबा भर तक फैला देंगे। मोहम्मद फयाज, एबीएन न्यूज।